الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی اور اہلیان علاقہ، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، میری مائیں بہنیں گھروں میں جہاں میری آواز سن رہی ہیں، سڑکوں پر چوراہوں پر جو حضرات جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس تاریخ ساز عظیم الشان روحانی سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی طرف جلدی جلدی تشریف لائیں اور پہلے آئیں، پہلے پائے کے مصداق اپنے آپ کا اور اپنا نام اس رجسٹر میں لکھوائیں کہ جس میں فرشتے آپ کے منتظر ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ نبی کی ناموس کی خاطر، نبی کی ختم نبوت کی تحفظ کے عنوان سے اس محفل میں کون پہلے آتا ہے۔ وہ عربی شاعر کا مقولہ بلکہ شعر ہے کہ الفضل للمتقدمی، فضیلت پہلے آنے والے کے لیے ہے۔ اب میں اپنے اس مجلس کے خصوصی مہمان خطیب بے بدل جمعیت علماء اسلام ضلع کیماڑی کے سینئر نائب امیر، استاد العلماء، استاد القراء، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی فیض الحق صاحب دامت برکاتہم کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے پرجوش اور علمی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی صدق وعدا ونصر عبدا وہزم الاحزاب وحدا، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا، وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم أوفوا عہدا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا وسندنا ومرشدنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ دوستو اور بزرگوں، آج جامعہ عثمانیہ شیر شاہ ضلع کیماڑی میں قاری محمد عثمان صاحب کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ مسلمان اس کانفرنس میں اس نیت سے شرکت کریں کہ کل قیامت کے دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور بزرگان دین نے لکھا ہے اور فرمایا ہے، خالص عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے جمع ہونا، کسی پروگرام میں شرکت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو واجب کرتی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات اس جذبے اور ولولے کے ساتھ یہاں آئے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں گے، آگے اس کی دعوت دیں گے اور دشمنان ختم نبوت کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا زور سے انشاءاللہ بولے۔ دوستو اور بزرگوں، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر تشریف لا رہے ہیں، آپ کو سمجھائیں گے۔ خلاصہ ختم نبوت کا یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ علماء تشریف فرما ہے، طلباء کرام تشریف فرما ہے، جو تعریف ہوتی ہے تعریف میں قیودات ہوتے ہیں، اور قیودات اکثر تعریفوں میں احتراز کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں
ختم نبوت کی جو تعریف کی گئی ہے اس میں جو قیودات ہیں وہ احتراز کے لیے ہے۔ غلام محمد قادیانی اور اس کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے پھر یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ ختم نبوت کی تعریف اس انداز سے کریں گے، یہ تو ہو گیا عقیدہ ختم نبوت۔ پھر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، پروگرام کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ تحفظ کا طریقہ کیا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کس نے کن حالات میں کس طریقے سے کیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے تو مسجد سے ہوتا ہے اور مدرسے سے ہوتا ہے، خانقاہ سے ہوتا ہے، تبلیغی مراکز سے ہوتا ہے، طلباء اور علماء سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ پھیلتا ہے عوام میں، اور پھر علاقے میں، پھر مملکتی سطح پر، پھر بین الاقوامی سطح پر الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے اکابر نے احسن طریقے سے کیا ہے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے مختلف ادوار میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے لباس پہن کر آئے، دجل اور فریب کر کے آئے، اور جو بھی آیا دجل اور فریب اور جھوٹ کا ملبہ بن کے آیا۔ قریب زمانے میں جو غلام محمد قادیانی آیا، اس کے مختلف قسم کے دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ ان میں سے یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ غلام قادیانی کا پہلے عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بعد میں اس کا عقیدہ بدل گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام وفات ہو چکے ہیں۔ اس کے معتقدین نے اس سے سوال کیا، آپ تو پہلے فرماتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں۔ تو غلام قادیانی نے کہا، جس وقت میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس وقت میں خود نبی نہیں تھا، میں نبی نہیں تھا، تو میں نے چونکہ جھوٹ بولا۔ اور غلام قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہے۔ تو غلام قادیانی نے کہا، چونکہ پہلے میں نبی نہیں تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، اب میں چونکہ نبی بن چکا ہوں تو میں سچ بول رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات ہو گئے۔ اور پھر اس سے ایک سوال کیا گیا کہ تو خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب آئیں گے دمشق کے مسجد کے اس مینار سے اتریں گے، آپ تو بغیر مینار کے تشریف لائے ہیں، یہ فلسفہ کیا ہے؟
تو غلام قادیانی سے کہا گیا آپ تو بغیر مینار کے آئے ہیں، یہ کیا فلسفہ ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بغیر مینار کے آیا ہوں، چلو میں پہلے آیا، مینار اب بنا لیں گے۔ کیا کہا؟ کہ مینار اب بنا لیں گے۔ میں پہلے آیا، مینار سے نہیں آیا، اب مینار اب بنا لیں گے۔ تو ایک عالم نے فرمایا کہ غلام قادیانی کہ اس فلسفے کی مثال چرسی کے لوٹے کے ساتھ دی ہے۔ چرسی جانتے ہو بھائی؟ اس وقت چرسی اعظم بھی موجود ہے پاکستان میں، تو چرسی کا لوٹا بھی جانتے ہو نا؟ کہتے ہیں کہ جی اس کی مثال چرسی کے لوٹے کا ہے۔ ایک چرسی تھا، چرس پیتا تھا، اس کا ایک لوٹا تھا، نیچے سے اس میں سوراخ، اس میں پانی ڈال کے جب جاتا وہ پیشاب کرتا، اور پیشاب کرنے کے بعد پھر جب وہ استنجا کے لیے بیٹھ جاتا تو لوٹا خالی، پانی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کئی بار ایسا ہوا، اس نے عزم کر لیا کہ اب میں دیکھتا ہوں، میرے پاس علاج ہے، اب میں ایسا کروں گا کہ استنجا پہلے کروں گا اور پیشاب بعد میں کروں گا۔ تو یہ غلام قادیانی یہ بھی چرسی کا لوٹا ہے، کہتے میں تو آیا ہوں پہلے لیکن مینار میں اب بناؤں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تو سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ 1450 سال پہلے اس عقیدے کی وضاحت کی کہ دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے۔ دجال بہت بڑے دھوکے باز، کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، ان کا ایک دعویٰ ہوگا۔ ان دجالوں کا دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہوگا۔ فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، اور ان کا دعویٰ یہ ہوگا کلہم یزعم، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کی۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 1450 سال پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ایمان کی حفاظت کر لی، اور دو باتیں ارشاد فرمائی، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تو غلام قادیانی نے یہاں پر اپنا فلسفہ بیان کرنا شروع کیا کہ یہ خاتم یہ جی مہر کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں نبوت کی مہر ہے، اور وہ مہر نبی علیہ السلام نے میرے اوپر لگائی ہے۔ یہ بھی قادیانی کا فلسفہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں بھائی کہ وہ نبوت کی مہر پیغمبر علیہ السلام نے مجھ پہ لگائی ہے۔ کہا گیا اس کو عجیب شے ہے تو، یہ مہر ابو بکر صدیق پہ نہیں لگی، اس مہر کی وجہ سے حضرت عمر پیغمبر نہیں بنے، اس مہر کی وجہ سے حضرت عثمان کو نبوت نہیں ملی، اس مہر کی وجہ سے حضرت علی کو نبوت نہیں ملی۔ اور 1450 سال کے بعد ایک کانا، ایک مفلوج
عقل کے اعتبار سے بھی مفلوج ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مہر مجھ پہ لگی ہے اور میں نبی بن گیا ہوں، تو مہر کی بات کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بتایا کہ انا خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعدی۔ تو غلام قادیانی کے اس استدلال کو، اس طریقہ کار کو، اس دجل اور فریب کو بھی ختم کر دیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف اتنی بڑی تحریکیں کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ 1953 میں جو تحریک چلائی گئی جس میں 10,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس تحریک کے نتیجے میں 1974 میں اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر ایک تحریک چلی۔ قادیانیوں نے کالج کے لڑکوں کو مارا، اس کے نتیجے میں راولپنڈی میں ایک اجلاس منعقد ہو گیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً ایک اجلاس بلایا۔ کراچی سے محدث العصر علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور فیصلہ ہو گیا، تحریک شروع ہو گئی۔ اسمبلی کے باہر علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اور اسمبلی کے اندر جمعیت علماء اسلام کے مرحوم قائد مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کی اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی بچھائے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہے ہیں کہ یا اللہ، اسمبلی کے اندر مفتی محمود ختم نبوت کا مسئلہ پیش کیے ہوئے ہیں، مفتی محمود اسمبلی کے اندر تحریک چلا رہا ہے، یا اللہ عدالت میں فیصلہ ہونے والا ہے، یا اللہ مفتی محمود کو کامیاب کر دے۔ ان دعاؤں، ان آنسوں کی لاج اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور پھر الحمدللہ مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ فاتح بن کے آئے، اور اس کو یہ لقب دیا گیا فاتح قادیان، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو تحفظ ختم نبوت ہمارے اکابر نے اسمبلی کے اندر بھی کیا، اسمبلی کے باہر بھی کیا۔ متفقہ طور پر ایک فیصلہ طے ہو گیا کہ قادیانی اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج۔ جب 100 سال پورے ہو گئے قادیانیت کے، تو انہوں نے ایک تحریک چلانی شروع کر دی کہ جس اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، ہم اسی اسمبلی سے اس بل کو ختم کریں گے، اس شک کو ختم کریں گے، اس قانون کو ختم کریں گے۔ انہوں نے کوشش کی، اور کوششیں کرتے کرتے 2018 کے الیکشن میں انہوں نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کو اسمبلی سے اس لیے باہر کیا کہ ہم اس قانون کو ختم کریں گے، لیکن شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔
اگر مفتی محمود نے وہ تحریک چلائی، آج الحمدللہ اسمبلی کے اندر اسعد محمود قیادت کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ختم نبوت کے اس قانون کو ختم کرے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جانوں کا نذرانہ دیں گے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ذرا زور سے بولے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی دیگر مہمانان گرامی وہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی نماز کا وقفہ ہوگا، اور نماز کے وقفے کے بعد اور نماز کی ادائیگی کے بعد انشاءاللہ تعالی دیگر اکابرین تشریف لائیں گے، اور اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے وہ اپنی بات رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔